میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں چودھری وسیم بہادر صاحب. آپ A1 ٹی وی کے لیگل اوپینینس، لیگل کنسلٹنسی اور محمد نواز وسترو صاحب کا کیس اس وقت جو زیر سماعت رہا اس کو دیکھ رہے ہیں. تو A1 ٹی وی جو گزشتہ 3 سال سے وہ صحافی جو ہمیں جانتے ہیں، بہت سارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، کچھ نئے دوستوں کے لیے بھی، اور یہ یقینی طور پر اس وقت میں مینیجنگ ڈائریکٹر محمد علی عامر جو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے موجودہ MD ہیں ان کو مخاطب کر کے بھی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ A1 ٹی وی جو ہے گزشتہ 3 سال سے اپنی ذمہ داریوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دے رہا ہے، اور کسی بھی جگہ ہم نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا کہ جس سے ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو یا ہم کسی خوف میں مبتلا ہوں. A1 ٹی وی جس نے اپنے سفر کا آغاز 3 سال قبل کیا، اور رواں سال نومبر میں بھی ہم نے اپنی 3 سال مکمل ہونے پر بہت زبردست ایک ایونٹ اپنے نئے آفس ایویکیو ٹرسٹ میں منعقد کیا، جہاں بہت سارے صحافی دوست بھی آئے، جہاں وزراء بھی آئے، اور کافی دوست آتے رہتے ہیں. لیکن شاید یہ خوشی تھوڑی سی کچھ اداروں میں موجود لوگوں کو ناگوار گزری، اور آج اس پر ہمیں روشنی ڈالنی ہے. بطور A1 ٹی وی کا پارٹ میں ثاقب سلیم قریشی پچھلے 3 سال سے A1 ٹی وی کے ساتھ منسلک ہوں، اور میری ذمہ داریاں وہاں پہ ہیڈ آف انویسٹیگیشن اور پروگرام سچ بولو کو ایز اے سینئر اینکر پرسن میں لیڈ کرتا ہوں. میں پچھلے کافی ٹائم سے جو پاکستان میں ادارے ہیں، کیونکہ میرا کام ہے ان اداروں کی بدعنوانیاں، کرپشن، اس کو بے نقاب کرنا جو صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم نے وہ کام کیا اور ہم کرتے جا رہے ہیں. یہ تمام تر پیپرز میرے پاس ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا. اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن جو کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے سبسڈائز ریٹ کے اوپر عوام کو سستی چیزیں، اشیاء دینا، فراہم کرنا، جو کہ وزیر اعظم کا بنیادی حق ہے. اب اس پر بہت سے MDs آئے ہیں، کسی کو ذاتیات پر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن کچھ آپ کیونکہ صحافی ہیں سارے دوست، اور آپ کو بتانا بھی ضروری ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی ایک چیئرمین آئے تھے جن کا نام تھا ذوالقرنین. ان کے خلاف بھی کچھ کیسز بنے تھے، اور میں نے ہی ان پروگرامز کو ہائی لائٹ کیا تھا، اسٹوری کو ہائی لائٹ کیا تھا. وہ تمام چیزیں آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. خبریں چلی، خبریں بات ہوئی، موقف لیا دیا جاتا ہے جو صحافی کا بنیادی اصول ہے اور حق ہے اس کا کہ آپ یک طرفہ اسٹوری نہ کریں. ہم نے بھی یہی کیا، اور ہم نے اس وقت ذوالقرنین صاحب سے بھی موقف لیا بھی گیا، اور وہ بات پھر پرائم منسٹر ہاؤس تک بھی گئی، عمران خان صاحب کے پاس، اور پھر انہیں برطرف کرنا پڑا اور وہ واپس سعودی عرب چلے گئے. اس طرح مزید MD آئے، آتے رہے جاتے رہے. ان سے پہلے MD تھے طاہر مغربی صاحب، ان کے ساتھ بھی کام کیا، کیونکہ میں اداروں کے ساتھ کام کرتا ہوں اور اداروں کے لیے کام کرتا ہوں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ ادارے جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اداروں کا مقصد کیا صرف حساس ادارے ہوتا ہے، یا اداروں کا مقصد وہ بھی ہوتا ہے جو پاکستان میں مزید ادارے ہیں. لائک یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ایک ادارہ ہے، اٹس آرگنائزیشن. جب ہم ادارہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کنسرن یہ ادارے ہیں. اب کیونکہ میری بیٹ بھی یہی اور ہر رپورٹر کی بیٹ ہوتی ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاتا ہے، چاہے وہ سیکریٹریٹس ہو، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہو، انڈسٹریز ہو، یا آپ کو کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں. اسی تاثر سے کیونکہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پہ پچھلے 3 سال سے ہم کام کر رہے تھے اور مختلف اسٹوریز پر کام کر رہے تھے، اور یہ آئے بغیر چلتا رہا. کیسز FIA میں بھی ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے. اب جو موجودہ MD آئے ہیں میں ڈائریکٹ ان کی طرف آتا ہوں، جن کا نام ہے محمد علی عامر، جو مینیجنگ ڈائریکٹر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ہے اس وقت. یہ MD صاحب پنجاب سے آئے ہیں. یہ MD صاحب اس وقت موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دستے خاص ہیں. یہ وزیر اعظم کے ساتھ جب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے شہباز شریف صاحب، تو ان کے ساتھ یہ وہاں پہ اپنی اسپیشل ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے. ان MD صاحب کے اوپر بہت سے کیسز ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آلریڈی وہ معاملات عدالتوں میں ہیں اور کہیں مطلوب بھی رہے ہیں. یہ بہرحال اب کیونکہ میں یوٹیلیٹی اسٹور پہ کام کر رہا تھا تو میں نے گزشتہ 3 ماہ میں اس کی تعطل کو ذرا تیز کیا، اور ایک اسٹوری جس پر میں کام کر رہا تھا اس اسٹوری کا خلاصہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں 57 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے. اور مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو سیلاب زدگان علاقے ہیں جو ملک بھر میں جہاں جہاں سیلاب آیا ان لوگوں کو وہاں پہ سستا راشن فراہم کیا جائے، پیکیجز بنا کر. ہم کام کر رہے تھے اس کے اوپر. اب اس میں بڑی واردات ہوئی ہے جی، وارداتیں پہلے بھی ہوئی ہیں لیکن مختصر واردات پر آ رہا ہوں. پہلی واردات کیونکہ میں نے پروگرام کنڈکٹ کیا سپتمبر میں، اکتوبر میں، اور لاسٹ میں نے کیا نومبر میں، جس کے بعد نواز وسترو صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی. وہ تمام قانونی نکات پر پردہ اٹھائیں گے چودھری صاحب یہاں پر، میں آپ کو صرف اس سے متعلق بتا دوں کہ ہوا کیا. اب اکتوبر میں نے پہلا پروگرام کیا جو آج بھی YouTube پر موجود ہے اور ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اکتوبر کو
میرا پروگرام 5 اکتوبر 2022 کو میں نے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے خلاف کیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما انجینئر افتخار چودھری صاحب بھی موجود تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی میں نے رہنماؤں سے بات کی اور ایم ڈی صاحب سے بھی رابطہ کیا کہ آئیں پروگرام میں اپنا جواب دیں۔ واردات ان کی یہ ڈلتی ہے جی کہ ایم ڈی صاحب کا بہت فرنٹ مین ہے، لیکن ایک فرنٹ مین میں چاہتا ہوں کہ آپ دوست، کیونکہ ہم سے تو بات کرنے سے وہ گھبراتے ہیں کیونکہ کاغذات میرے پاس ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں میں ان کو بھی دینے کو تیار ہوں، ان سے پوچھا جائے کہ طاہر تگہ کون ہے، یہ طاہر تگہ کون ہے، یہ طاہر تگہ کس کا فرنٹ مین ہے، کس کے لیے کام کرتا ہے، یہ میرا بنیادی سوال تھا، ہے اور رہے گا۔ طاہر تگہ اس وقت ملتان میں ڈپیوٹ ہے اور وہ زونل مینیجر ملتان ہے، یہ ایم ڈی کا خاص آدمی ہے، یہ بھی پنجاب سے ڈیپوٹیشن پہ رہا اور پنجاب سے ہی کام کرتا رہا ہے۔ اب کیونکہ جو نواز صاحب کے الزامات لگائے گئے جو کہ ایم ڈی نے ایف آئی آر میں استعمال کیا کہ جی انہوں نے ان کو یہ کہا کہ کچھ لوگ ٹرانسفر کروانے ہیں، تو جی وہ پروگرام میں نے کنڈکٹ کیا 5 اکتوبر کو، اس کے بعد 27 اکتوبر کو میں نے کیا اور بیچ میں اخبارات میں سرخیاں لگتی رہی ہیں۔ اب کچھ نام میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ہم آپ کو جو پریس ریلیز دیں گے اس میں موجود ہے، میں فراہم بھی کروں گا۔ یہ جو طاہر تگہ ہے جی، یہ فرنٹ مین ہے مینیجنگ ڈائریکٹر کا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، ایم ڈی صاحب جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جہاں بلائیں گے وہاں بھی آنے کو تیار ہوں۔ 5 لوگ اور ان کی دہاڑیاں لگائی گئیں کہ زونل مینیجر کی تعیناتی کا ریٹ 10 لاکھ روپیہ، آر ایم مینیجر کی تعیناتی کا ریٹ 5 لاکھ روپیہ اور ویئر ہاؤس پہ اگر آپ کو اپنا بندہ مسلط کرنا ہے اس کا ریٹ 3 لاکھ روپیہ۔ ملک بھر میں تقریباً ان کی موجودگی میں 2 مہینوں میں 62 تبادلے اور ٹرانسفرز ہوئے ہیں، 62، یہ تمام ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، ان سب نے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ اب کچھ نام دے رہا ہوں، چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیں۔ پہلا نام انور بلوچ، زونل مینیجر کراچی، 10 لاکھ روپے اس نے دیے۔ اب اگر میں جھوٹا ہوں، میری خبر جھوٹی ہے، میں چاہتا ہوں یہ بندہ آج بھی کراچی میں ہے، اس کا ریکارڈ چیک کیا جائے کیا اس نے ایم ڈی کو پیسے دیے یا نہیں۔ رشوت۔ دوسری بات، آصف منور ریجنل مینیجر سکھر، عبدالسمیع ریجنل مینیجر کراچی جس نے 5 لاکھ روپے دیے۔ شیخ وحید کو تعینات کیا گیا ریجنل مینیجر سی، اس نے 5 لاکھ روپے دیے۔ نوید نصر اللہ ریجنل مینیجر راول پنڈی تعینات کیا گیا، 5 لاکھ روپے دیے۔ ویئر ہاؤس انچارج ملتان، وہاڑی، لیا، مظفر گڑھ اور ملک بھر میں نہ جانے کتنے، جہاں 3-3 لاکھ روپے پر یہ 62 لوگوں کو ٹرانسفر کیے گئے۔ یا تو ان سے پہلے والے ایماندار نہیں تھے یا یہ شہزادہ ایماندار ہیں۔ بہرحال یہ ایک تحقیقات ادارے نے کرنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ادارے تحقیقات کریں۔ جس خبر کو جب میں نے بے نقاب کیا اور ان سے موقف مانگنے کے لیے رابطے کیے تو انہوں نے اس طرح کی الزام تراشیاں شروع کر دیں، ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں۔ دوسری واردات اس ایم ڈی صاحب نے بڑے پیار سے کی، کیونکہ طاہر تگہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ طاہر تگہ خود کرپشن کے کیس میں سابق مینیجنگ ڈائریکٹر طلحہ مغربی نے انہیں سسپینڈ کیا، ان کے خلاف محکمہ انکوائری لگی، وہ کاغذات آج بھی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر جو دوسری واردات ڈلتی ہے، کیونکہ ایم ڈی صاحب کے پاس دستخط کی شاید اتھارٹی ہے لیکن شاید پڑھنے میں معذرت کے ساتھ ناقص ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے انگریزی اور اردو میں کتنا فرق ہے۔ یہاں پہ ان کی دوسری وعدہ ڈالی گئی ہے جی، ملتان زون کو کہا گیا کہ 1,40,000 بیگ راشن بیگ جو سیلاب زدگان کے جو علاقات ہیں، جو علاقہ جات ہیں، ان میں آپ نے تقسیم کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ڈیرہ غازی خان ہے، مظفر گڑھ ہے، یہاں آپ نے سامان سارا پرووائڈ کرنا ہے۔ اب واردات کا طریقہ دیکھیں، واردات جو میں نے بے نقاب کی، کہا جاتا ہے کہ جی ملتان سے آپ نے تقریباً لگ بھگ 1,40,000 راشن بیگ تیار کرنے ہیں اور تیار کر کے یہ آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ایگری گاٹ اٹ۔ اب اس کے لیے ٹرانسپورٹ، اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سامان آپ نے نیشنل پریس کلب میں تیار کرنا ہے تو ٹرانسپورٹ آپ نے منگوانی ہے جی لاہور سے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ پیسہ کسی کی جیب سے آ رہا ہے، کسی کے گھر سے آ رہا ہے، سرکار کا پیسہ ہے۔ جب یہ سوال ہم نے اٹھایا کہ ملتان سے جی آپ ڈیرہ غازی خان سے کرایہ جو ہے 15,000 روپے ہے، آپ گاڑیاں باہر سے منگوا رہے ہیں، کاغذات موجود ہیں، یہ اپروولس کون آپ کو دے رہا ہے؟ ایک گاڑی کا کرایہ 60,000 روپے لیا گیا، کہاں 15,000 اور کہاں 60,000، اس طرح ایک گاڑی کے اندر 300 بیگ بھرے گئے اور اس کام کے لیے 466 گاڑیاں منگوائی گئیں۔ تو یہ چھوٹی سی واردات اس لیے بتا رہا ہوں کہ وارداتیں بڑی ہیں۔ ان 140 بیگوں کو جب آپ 300 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 466 گاڑیاں بن جاتی ہیں، 466 کا کرایہ 60,000 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 2,80,00,000 روپیہ یہ کرایہ بنتا ہے۔ کتنا سر؟ 2,80,000۔ میں نہیں کہہ رہا، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی یہ انوائسز کہہ رہی ہیں چیخ چیخ کے۔ اب یہ پیسہ 57 ارب روپیہ جو وزیر اعظم نے دیا، جو کہ غریبوں کے لیے تھا، ان سے ان کے محلات میں پیسہ جا رہا تھا، جو ہم نے سوال کیا، اور یہ میرا بنیادی رائٹ ہے کہ آئی ول آسک دا کویشچن، مجھے بتایا جائے میرے قوم کا پیسہ کس کے گھر پہ جا رہا ہے۔
اب یہ جو انہوں نے 2 کروڑ 80 لاکھ کی واردات ڈالی، جبکہ ایکچوئل پرائس اگر ہم اس کو 60,000 سے یا 15,000 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ بنتا ہے 69 لاکھ روپیہ، 69 لاکھ روپیز. تو 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کی سیدھی واردات ملتان کے زونل مینیجر جو کہ فرنٹ مین ہے مینیجنگ ڈائریکٹر کا، اس نے ڈالی اور پیسہ ڈیوائڈ ہوا. اس کے بعد اگلی واردات ڈالی جاتی ہے جی یہ جو پیکنگز ہم کرتے ہیں، جس میں ہم نے راشن کو پیک کرنا ہے، ہم نے سامان کو پیک کرنا ہے. تو آپ صحافی میرے دوست مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پیپرا رولز کیا کہتا ہے، ٹینڈر کی کیا شکایات ہیں، ٹینڈر کی پالیسیز کیا ہیں. سرکاری ادارے کو ٹینڈر کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مینیجنگ ڈائریکٹر نے ان تمام چیزوں کو بائی پاس کیا، کوئی ٹینڈر نہیں کیا گیا، کچھ نہیں کیا گیا، اور اس مد میں جناب کی جو جیب میں پیسہ گیا وہ تقریباً 1 کروڑ 70 لاکھ روپے گیا. کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ صرف آپ کو اس کے علاوہ پشاور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، یہ بہت سارے زونز ہیں جہاں یہ کرپشن کی گئی ہے. اب اس بنیاد کے اوپر محمد نواز وسطرو صاحب کو کہا گیا کہ ٹرانسفر کے اوپر جی انہوں نے زور ڈالا، تو وہ میں نے آپ کو جواب دیا کہ ٹرانسفر کی حد تک یہ دہاڑی باز تھی، اور اس دہاڑی کے اوپر ان کو کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، ہم کھل کے سامنے آ رہے تھے. اگلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ میں ہم سب تنخواہ دار لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی یلو منی نہیں ہے، ہم کوئی بلیک منی پہ کام نہیں کرتے. آپ کے گھر میں جو گھی تیل استعمال ہوتا ہے یا جو میں استعمال کرتا ہوں، ہم مناسب قیمت پر گھی لینا چاہتے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے اوپر وہی بندہ جائے گا جو سبسڈی لینے جائے گا. اب جب حکومت ایک سبسڈی دے رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مہنگی اشیاء کا خرید رہے ہیں تو سستے داموں عوام کو دی جائے، باقی پیسہ حکومت نے دینا ہے. ان کی دیہڑی سنیں جی، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب وہ آرڈر دیتے ہیں، میں کمپنی کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک کوالٹی کا گھی جو ہے جو مارکیٹ میں تک 520 اور 530 روپے کا اویلیبل ہے 1 kg کا بیگ، وہ بیگ ان کو خریدنا ہے، اور یہ خرید رہے ہیں بی کوالٹی کا بیگ جس کا مارکیٹ پرائس ہے 420 روپیہ. یہ 420 کا گھی 420 ہی کرتے ہوئے ملٹی نیشنل کمپنی سے خرید رہے ہیں جس کی قیمت لگائی جا رہی ہے 580 روپیہ، اور ہم کو دے رہے ہیں بی برانڈ گھی ٹائر 2 کا. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی چیف سے کے انوائسز. نو ٹینڈر، نو اینی تھنگ، نو پیپرا رولز، اور 580 روپے میں 420 روپے والا گھی خرید کر آپ کو اور مجھ کو دیا جا رہا ہے، اور اس گھی کے اوپر 120 روپے کمیشن ان کی جیب میں جا رہا ہے. یہ پورے ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہیں. جب ہم پروگرام کرتے ہیں 27 تاریخ کو ایک کمپلین لانچ ہوتی ہے، یہ کمپلین میرے پاس ہے جو ہم نے فارورڈ بھی کی. اس پر انتظامیہ جاگتی ہے، حرکت میں آتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے. یہ خبر پہنچتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس تک، اور جہاں سے نوٹس صرف ہوتا ہے کہ کارروائی کی جائے، فی الفور وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ہمیں فون آتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے ثاقب قریشی کے پروگرامز بند کیے جائیں، ثاقب قریشی کو برطرف کیا جائے، ادروائز ہم ثاقب کے خلاف جائیں گے. میرا CEO، میں شکر گزار ہوں محمد نواز وسطرو صاحب کا کہ انہوں نے کسی بھی پریشر میں آئے بغیر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور واضح طور پر ان کو پیغام دیا، اگر ثاقب نے آپ کو بلیک میل کیا ہے، ثاقب نے آپ سے کچھ لین دین کی ہے، آپ آئیں، دروازے کھلیں، لیکن ہم سچ سامنے لائیں گے. میں ثاقب کو نہیں نکال سکتا. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ آر CEO. اس کے بعد واردات ڈلتی ہے جی کہ پیسوں کی جو تبادلے ہیں وہ کیسے ہونے ہیں، اس کی بھی پوری کہانی ہمارے پاس موجود ہے. اب جو پیکنگ ریٹ ہے جو خود یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی جانب سے بنایا گیا ہے، حکومت پاکستان کی جانب سے بنایا گیا ہے، جو ہم سوال کرتے رہے ہیں اور آج بھی سوال کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی پیکنگ کرتے ہیں اس کا ایک ریٹ ہے 20 روپیہ 25 روپیہ جو کہ آپ نے مزدوری دینا ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے اپنے ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں. ڈاکومنٹس میں کہاں سے لاتا ہوں، کیسے لاتا ہوں، یہ کوئی بھی صحافی اپنی سورس نہیں بتاتا، چاہے کوئی بھی ہو، اور نہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. اسی بات پہ پریشر رہا کہ آپ کو ڈاکومنٹس کون دے رہا ہے. میں آج بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اداروں میں جاتا ہوں، میں اداروں کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں اداروں کے لیے کام کرتا ہوں، میں ڈاکومنٹس وہیں سے لیتا ہوں، لیکن میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. یہ میری سورس ہے. اگر آپ کے باپ میں دم ہے آپ ڈھونڈیں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ بات. دوسری بات، اس پہ وہ کہتے ہیں 20 روپے کے ڈاکومنٹڈ لکھا ہوا ہے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے اوپر کہ آپ نے پیکنگ کا ریٹ دینا ہے. موصوف کمیشن کمانے کے لیے، رشوت بازاری کرنے کے لیے 120 روپے کا 120 روپے مزدوری دی جا رہی ہے، جس کی کیلکولیشن اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو انہوں نے وہ 120 روپے پہ جو آمدن کمایا وہ کمایا 98 لاکھ روپیہ، یعنی 1 کروڑ میں شاید 2 لاکھ کم، 98 لاکھ روپے. یہ صرف ایک اسٹور کا ہے.
ادروائز ملک بھر میں 1000 یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن موجود ہیں جن کے یونٹس موجود ہیں. آج آپ کے اسلام آباد میں کچھ لوگوں کو میں ایسے بھی جانتا ہوں جو ہیلتھ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں اور وہ اسٹور سے کیا کیا اٹھا رہے ہیں, ان کو بھی بے نقاب کریں گے. بہرحال 27 تاریخ کو میرا آخری پروگرام ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک لیٹر جاری ہوتا ہے اس پروگرام کے بعد یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں, اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کرپشن بے نقاب ہونے لگی ہے. آپ فل فور جو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا جو جینون ریٹ ہے اس کی انوائسز بنا کے دوبارہ بھیجیں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ اگر آپ کو نہیں دیں گے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں, اور وہ ساری اوریجنل انوائسز بھی جو ہمارے پاس موجود ہیں. 2 نومبر کو میں آخری سٹوری لگاتا ہوں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی, یہ میرے پاس موجود ہے, جس میں ایم ڈی کو پھر باور کرواتا ہوں, اور ایم ڈی مجھے فون کر کے نہ صرف بدتمیزی کرتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, ایبیوز لینگویج استعمال کرتے ہیں, اور میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ آپ بہتر ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ میرے پروگرام میں آئیں, اگر آپ موقف دینا نہیں چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن کوئی اور اینکر جو ہمارے پاس موجود ہے ان میں سے کسی سے پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی, آپ کر سکتے ہیں. بٹ انہوں نے بدتمیزی کی, دھمکیاں لگائیں, اور آخر میں انہوں نے, کیونکہ 2 نومبر کو ہی میری آخری سٹوری لگی ہے, اس کے بعد ہمارے آفس میں ایک سیرمنی ہوتی ہے, کیونکہ 3 سال مکمل ہوتے ہیں. نواز وسطرہ صاحب کے کافی گیسٹ آتے ہیں, آپ دوست آتے ہیں, ہمارے دوست آتے ہیں. 17 نومبر کی شام 11:30 بجے نواز وسطرہ صاحب روٹین کے مطابق اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں. CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں, وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح کچھ لوگوں نے ہمارے آفس کی ریکی کی, آ کے نواز صاحب کو باقاعدہ فالو کیا اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. 12:30 بجے نواز صاحب کو اغوا کیا جاتا ہے ان کے گھر کی حدود کے قریب, جہاں ایک جعلی ناکہ لگایا گیا اور یہ پولیس گردی کا واقعہ کیا گیا, اور اس کے بعد انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. پوری رات فیملی تشدد کا شکار رہی, ہم سے بھی رابطے ہوئے. ظاہر ہے ایک نارمل بندہ گھر پہنچتا اس کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن اس ٹائم کے بعد پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. رات ڈھونڈتے رہے, کوئی رابطہ نہ ہو سکا. صبح ارلی ان مارننگ ہم نے 15 پہ اطلاع کی, ان سے رابطہ کیا, انہیں بتایا گیا کہ جی ہمارے CO صاحب لاپتہ ہیں. ہمیں تو یہ تھا کہ شاید پروگرامس کرتے رہتے ہیں, کسی دوست کی مہربانی ہوگی, لیکن یہ مہربانی وہاں سے نہیں ہوئی, یہ جہاں سے مہربانی ہوئی بعد میں علم ہوا. اب جب 15 کے اوپر ہم نے اطلاع دی, کچھ پتہ نہیں چل سکا, پھر ہم تھانے سیکریٹریٹ گئے, میں خود گیا, درخواست کی کاپی میرے پاس موجود ہے جو میں لے کے گیا ہوں, یہ بھی آپ کو دیں گے ہم. جب ہم تھانے پہنچتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے A1 TV کی گاڑی میں گئے تو پولیس تھوڑی سی ہمیں اس کی حرکتیں ایسی محسوس ہوئی کہ یار یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ایسا کیا ہو گیا, شک سا فیل ہوا. ہم نے خود ڈھونڈنا شروع کیا تو ہمیں نواز وسطرہ صاحب کی گاڑی AKH 660 ہمیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے بیک یارڈ میں مسجد کے ساتھ سیکریٹریٹ تھانے میں پیچھے چھپا کے. جب گاڑی نظر آ جاتی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہ گاڑی تو یہاں کھڑی ہے, بندہ کدھر ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہم کو نہیں پتا بندہ کہاں ہے, جبکہ ہم 1 گھنٹے سے ان کو ڈھونڈ رہے تھے تھانے کے اندر ہی, تو نہیں بتا رہے تھے. جب گاڑی مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی جو لوگ لائے تھے وہ گاڑی چھوڑ گئے, بندے لے گئے. ہم نے کہا جی کون سے لوگ لے کے گئے, ہمیں بتایا جائے کون سے لوگ ہیں, پیچھے کون سی طاقت ہے جس نے میرے CO کو اٹھایا. کوئی جواب نہیں. ہم درخواست دیتے ہیں, ہم سے درخواست وصول نہیں ہوتی, اور تقریباً ایک معاملہ 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے چلتا رہتا ہے. پھر ہم IG صاحب کو درخواست دیتے ہیں اور معلوم چلتا ہے جب تھانے کو, تو پھر وہ تھانے میں شور بھی ہم نے کیا, احتجاجی ٹاس ریکارڈ کروائے دوستوں کے ساتھ مل کے. پھر نواز صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے رکھا ہوا ہے, حفظ بیجا میں 18 گھنٹے رکھا گیا. پولیس گردی کا واقعہ کیا گیا, کوئی FIR نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, مینیجنگ ڈائریکٹر نے پورا مینیج کیا. اب اس کے بعد کیا ہوا وہ تمام تر تفصیلات آپ کو ہمارے جو لیگل ٹیم کے ایکسپرٹ ہیں وسیم بہادر صاحب وہ آپ کو دیں گے, اور پھر جو بھی آپ کے سوال ہوں گے ان کا جواب میں انشاءاللہ بعد میں دوں گا. وسیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں یہاں پہ موقع دیا. جو 17 اور 18 نومبر کی رات یہ واقعہ پیش آیا, محمد نواز وسطرہ صاحب جس طرح سے ثاقب صاحب نے بتایا کہ وہ یہاں سے نکلے اپنے آفس سے, تو وہ جب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو ان کو رستے میں اغوا کر لیا گیا, ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا, ان کو مارا پیٹا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, ان کے چہرے پہ کپڑا چڑھا کے ان کو ایک نامعلوم مقام پہ شفٹ کر دیا گیا. اور جب وہ وہاں پہ اس حد تک ہی محدود نہیں رہے, ان کے بھائی نے فوری طور پہ رات کو جب ان کو پتہ چلا وہ گھر نہیں پہنچ سکے, آفس میں رابطہ ہوا, وہ آفس سے جا چکے تھے, تو جب وہ گھر نہیں پہنچے تو ان کی فیملی نے, ان کے بھائی نے پولیس سے 15 پہ رابطہ کیا, ان کو انفارم کیا گیا, لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ویری نیکسٹ ڈے دن کو تقریباً 12:30 بجے تک
جب یہ لوگ وہاں پہ گئے، صحافی دوست وہاں پہ گئے، انہوں نے جا کے ان سے پتہ کیا تھانے والوں کو، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے، انہوں نے ایک ریٹن اپلیکیشن دی ان کو، اس ریٹن اپلیکیشن کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، انہوں نے وصول کر لی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں، نہ ہی ہمیں پتہ ہے، وہ اپلیکیشن وہاں پہ پراپرلی ریسیو ہوئی۔ اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ وہ تو انہیں کی کسٹڈی میں ہیں، تو ایک آئی جی صاحب کو اپلیکیشن دی گئی، آئی جی صاحب نے وہ اپلیکیشن جب لی تو اس کے بعد ان کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب یہ اس کے اوپر پروسیڈنگز جو ہیں وہ آگے چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ تو آگے معاملہ جو ہے وہ کورٹس کی طرف جا رہا ہے اور ہائی افس کی طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ پرانی اس کے اوپر روزنامچہ روکا ہوا تھا۔ یہ سارا وقوع جو ہے وہ دن کے ٹائم پہ ہوتا رہا، یہ جاتے رہے 12:30 بجے یہ وہاں پہ گئے پولیس کے پاس، انہوں نے اپلیکیشن دی، ریسیو کی، لیکن اسٹانشنگلی جب ایف آئی آر ہوئی تو اس ایف آئی آر کے اندر جو ٹائم مینشن ہے وہ 8:30 بجے کا ہے صبح۔ 8:30 بجے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے اور ان کے خلاف یہ ایف آئی آر دے دی۔ اب اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے پولیس باؤنڈ تھی کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر جب انہوں نے اس کو اریسٹ کر لیا تھا تو وہ ان کو کنسرن میجسٹریٹ جو ہے اس کے پاس لے کے جاتے، اس کے پاس پیش کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے 2 دن تک ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھا۔ دوسرے دن جب ان کو پیش کیا پولیس کے میجسٹریٹ صاحب کے پاس، وہاں پہ ہم نے آرگو کیا، ہم نے اس کو کنٹیسٹ کیا، لیکن وہاں پہ پولیس کا موقف یہی تھا، وہ جو اپلیکیشن ہے وہ بڑی اسٹانشنگ اپلیکیشن ہے، اس کے بڑی سرپرائزنگ اپلیکیشن ہے جس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی، جو ایف آئی آر کا سبسٹنس ہے وہ بڑا اسٹانشنگ ہے۔ اس کے اندر موقف یہ اختیار کیا انہوں نے، جو اپلیکیشن وہ جی ایم ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے، ان کی طرف سے ہے، اور جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز کو نواز صاحب نے کالز کی اور ان کو مختلف جگہوں پہ بلایا اور ان سے جو ہے وہ کوئی ان سے ذات امپرسونیشن کی، چیٹنگ کی، اور وہ اپنے آپ کو کسی ادارے کا جو ہے وہ ملازم اعلیٰ افسر جو ہے وہ شو کرتے رہے، یہ امپرسونیشن انہوں نے کی۔ تو وہ جب سارا معاملہ ہوا، ایف آئی آر ہو گئی، ہم نے وہاں پہ کنٹیسٹ کیا، ہم نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ایک پروف ہے کہ ہم نے ان سے کوئی کانٹیکٹ کیا ہو، ہم نے ان کو کوئی بلایا ہو کہیں پہ، ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہو، تو اس کا ڈیفینیٹلی ریکارڈ ہوگا، ان کے پاس بھی ہوگا، ہمارے پاس بھی ہوگا۔ ہمارا ٹیلی فون آپ کے قبضے میں ہے، ہماری گاڑی آپ کے قبضے میں ہے، ڈرائیور سمیت ان کو اریسٹ کیا گیا تھا جس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں تھا، تو وہ ساری چیزیں انلیگل ہیں۔ جب وہ ساری چیزیں ہو گئیں، وہ اس کے اوپر 2 دن کا ان کو مزید ریمانڈ ملا، انہوں نے کہا جی کہ 2 دن مزید انویسٹیگیٹ کر لیں۔ 2 دن بعد منڈے کو جو لاسٹ سوموار گزرا ہے، اس دن صبح جب ان کو پیش کیا گیا تو وہاں پہ بھی یہ کوشش کی گئی، جو اٹیمپٹ تھی ان کی وہ تھی کہ جو روٹین میں جس ٹائم پہ ریمانڈ کے لیے ملزمان کو لے کے آیا جاتا ہے کورٹ میں، اس سے ہٹ کے ارلی مارننگ ان کو جو ہے وہ پیش کیا گیا وداؤٹ اینی انٹیمیشن۔ ان کو کسی کو انفارمیشن نہیں تھی، لیکن ہمیں شک تھا کہ وہ ایسا کریں گے، ہمیں ڈاؤٹ تھا پہلے سے، ہم نے اس کو وہاں سے پہلے اپنے جو لوگ تھے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ اگر وہ آئیں ہماری غیر موجودگی میں تو ہم اس کو تاکہ کنٹیسٹ کر سکیں۔ تو وہاں پہ پھر بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، وہاں پہ یہ چیزیں ثابت ہوئیں کہ وہ جو تمام پروسیڈنگز کی گئیں وہ تمام کی تمام انلیگل تھی۔ ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی، جس اپلیکیشن کی بیسس کے اوپر وہ ایف آئی آر درج ہوئی، وہ اپلیکیشن جو ہے اس کے اوپر بھی جو کمپلیننٹ بنے، جو خود ساختہ مدعی بنایا گیا جن جی ایم صاحب کو، اس اپلیکیشن کے اوپر ان کے دستخط تک موجود نہیں تھے۔ اتنی اجلت میں یہ ساری کارروائی کی گئی تھی کہ وہ درخواست کا خود ہی پرنٹ نکالا پولیس نے، خود ہی اپنے پاس جو ہے اس کی بیسس کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی، اور اس ایف آئی آر اس اپلیکیشن کے اوپر جو مدعی ہے اس کے دستخط نہیں ہے، جو ایم ڈی ہے جس کا وہ الیج کر رہے ہیں کہ انہوں نے چیٹنگ کی، امپرسونیشن کی، اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ کبھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ اور کورٹ نے اسپیسیفک کویشچن کیا، وہ کویشچنز جو ہیں وہ اس آرڈر شیٹ کے اندر بھی مینشنڈ ہیں، جس کے اندر ان کو ڈسچارج کیا گیا اور فوری طور پر ریلیز کرنے کا آرڈر کیا کورٹ نے۔ اس کے اندر بڑا اسپیسیفکلی جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو شامل تفتیش کیا ہے، جو مدعی ہے جس کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے وہ بندے آپ کے پاس کبھی آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو وہ کبھی نہیں آئے، ہم تو ان کو بلاتے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس انہوں نے کوئی ایویڈنس پیش کی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی ایویڈنس نہیں پیش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کیوں رکھا ہوا آپ نے؟ فوری طور پہ ان کو ریلیز کرنے کا آرڈر کیا گیا، لیکن
उनके वकला की तरफ से एक वकालतनामा पेश किया गया, उन्होंने कहा जी हम कंटेस्ट करेंगे, हम इसके ऊपर हमारे आर्गूमेंट सुने जाएं, हम उनको पेश कर देते हैं, दोनों का एमडी को भी जीएम को भी अभी पेश कर देते हैं। उनको भी कोर्ट ने टाइम दिया, एक और अपॉर्चुनिटी दी कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो अभी ले आएँ। एमडी साहब और जीएम साहब इन पर्सन वहाँ पे पेश हुए अलॉन्ग विद देयर काउंसल्स। उन्होंने वहाँ पे जो वकालतनामा दिया, साबित हुआ, कोर्ट के ने अपने ऑर्डर के अंदर मेंशन किया है कि वो वकालतनामा के ऊपर तक जो दस्तखत किए गए वो भी जाली थे, जो एप्लीकेशन के ऊपर दस्तखत हैं वो है ही नहीं, वो कभी शामिल तफ्तीश नहीं हुए। और एमडी साहब से जब ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन किया गया कि आपको उन्होंने कहाँ पे चीटिंग की और इम्पर्सोनेशन की, तो उन्होंने कहा जी ना तो मुझे इन्होंने कोई इम्पर्सोनेशन की है, ना मुझे इन्होंने कभी ब्लैकमेल किया है, ना ही कोई ऐसी चीटिंग हुई है। तो उसी वक्त कोर्ट ने वहीं पे नवाज साहब को रिहा करने का और उनके ड्राइवर को फौरी तौर पर रिहा करके वहीं पे हथकड़ियाँ खुलवा के उन्होंने कहा जी कि आप जा सकते हैं, और आप जो है इसके बाद जो इनके खिलाफ जो एमडी साहब हैं और जो जीएम साहब हैं, इनके खिलाफ गलत पर्चा करवाने के ऊपर, गलत एफआईआर दर्ज करवाने के ऊपर कार्रवाई की जाए। वो उन्होंने डायरेक्शन दी, लेकिन पुलिस उसके अंदर भी जो है वो कहीं पे ताउन नहीं कर रही। वो जो उनके खिलाफ है आज तक कार्रवाई नहीं की गई। आईजी साहब को भी एप्लीकेशन दी गई है इसके ऊपर कि ये जो एसएचओ कंसर्न था उस वक्त, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था और जो ये लोग मुलव्वस थे इसके अंदर, 6-7 गाड़ियों में जिन जो मुलाजमीन 25-30 मुलाजमीन थे, 6-7 गाड़ियों में आए, उन्होंने उठाया, अगवा किया, तशद्दुद किया, हद से बेजा में रखा, गलत केसेस में मुलव्वस किया, उसके ऊपर जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो एप्लीकेशन भी आज आईजी साहब को भी रिसीव हो चुकी है, उसके ऊपर आज उनको बुलाया भी गया था मजीद एक हियरिंग के लिए, उन्होंने आईजी साहब ने भी उनको टाइम दिया है। तो ये सारा मुकदमा जो है वो साबित किया हमने कोर्ट में, और कोर्ट के अंदर ये चीज़ें सारी डिटरमिन हुई कि ये सारी की सारी जो कार्रवाई की गई थी वो सारी फेक थी, वो बोगस कार्रवाई थी। किसी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने और किसी जो वहाँ पे उनके विटनेसेस थे, कोई एक विटनेस वो पेश नहीं कर सके, और ये सारा मुकदमा जो है वो खारिज हुआ। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी, जो इनके ऊपर एलिगेशन था बेसिकली, वो ये था कि इन्होंने एक आला अफसर शो किया है अपने आप को किसी हसास इदारे का। उसके ऊपर भी जो क्वेश्चन कोर्ट ने किया उसको मेंशन भी किया उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर कि जब आप ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, आप एक इदारे के सरबराह हैं, आपने उस इदारे को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? आपको सारा प्रोसेस पता है कि जब कोई किसी को इम्पर्सोनेट कर रहा है तो भाई ये हम इदारा आपके ऑफिसर को हमें शो कर रहा है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि किसी को अपना ऑफिसर तारुफ करवा रहा है, जबकि वो खुद वहाँ पे नहीं है, वो गलत तौर पे तारुफ करवा रहा है। तो आपने उस इदारे को कहा है, उससे वेरीफाई किया है, उनसे इन्फॉर्मेशन ली है, आपने उनको बताया है कि ये आपने कार्रवाई की। उसने कहा कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि इन्होंने मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ कभी कुछ धोखा किया नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि फिर आपने एफआईआर ये क्यों दी है, और उसको उन्होंने सारी चीज़ों को अपने ऑर्डर्स के अंदर भी जो है वो मेंशन किया है। तो ये तमाम केस जो बनाया गया वो सरासर बेबुनियाद था, उसके खिलाफ एक सिंगल एविडेंस भी नहीं है। फोन्स उनके फोरेंसिक करवाए गए, उसको उलट के हर चीज़ जो है उसके अंदर देखी गई, लेकिन वो कोई चीज़ ऐसी साबित नहीं कर सके। तो ये केस था जिसके लिए हमें बताया गया कि आज यहाँ पे आप सबको ब्रीफ करना है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर कोई और मज़ीद क्वेश्चन हो तो जनाब हम उसके लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। साकिब साहब ये बताइएगा कि एक तो आज जो खुद विक्टिम है नवाज साहब, वो खुद क्यों नहीं मौजूद? अगर वो होते तो इस सिचुएशन को बड़ा क्लियरली वो जो है वो बता सकते हैं हमें। दूसरा, आपने अपनी प्रेस रिलीज में मेंशन किया कि इंसाफ और सच की जीत हुई। अदालत ने मुकदमा खारिज करते हुए मोहम्मद नवाज विस्तड़ों को बाइज्जत बरी करते हुए सेक्रेटरी थाने समेत एमडी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन मोहम्मद अली आमिर की सरजनिश की और एमडी ने जाली मुकदमा दर्ज करवाया। अब वो खुद कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है। वकील साहब बता रहे हैं कि अब तक 182 की ना कार्रवाई की गई, ना ही एफआईआर का अंदराज किया गया एमडी के खिलाफ और ना जीएम के खिलाफ। दूसरी बात, फ्रॉम द फर्स्ट डे जब ये इंसिडेंट हुआ तब से मैं आपके साथ था, मैंने देखा जो कुछ हुआ। एफआईआर में बेशक बहुत सारे झोल थे, तो ये जो सिलसिला है, क्या आपने अदालत से मुतालबा नहीं किया कि एसएचओ को ये ट्रांसफर जो उसकी अचानक की गई रात को 12 बजे उसको सस्पेंड किया जाए, जो आईओ थे उसको सस्पेंड किया जाए? अदालत तो छोटे छोटे मामला पर भी पुलिस की वर्दियाँ उतारने तक पहुँच जाती है, क्या आपकी जानिब से ये मुतालबा अदालत से नहीं किया गया? अच्छा, मैं नवाज साहब के हवाले से मैं आपको जवाब दे देता हूँ, बाकी जो लीगली कंसर्न है वो चॉइस साहब आपको जवाब देंगे। क्योंकि नवाज साहब एक बड़े ट्रॉमा से निकल कर अभी इस वक्त आए हैं, ज़ाहिर फैमिली की बड़ी इस वक्त शदीद जो है वो जज्बात हैं, और एक बंदा जो जिसने बड़ी मेहनत से इज़्ज़त कमाई हो
اور اس عزت کو آپ سیکنڈ میں ایک جعلی مقدمہ بنا کر اور آپ اس کی عزت کو کوشش کریں. عزت اللہ نے دینی ہے, کسی انسان نے نہیں دینی, لیکن جن لوگوں نے کوشش کی, میں نے آپ کے سامنے سارے کاغذات رکھے ہیں. تو نواز صاحب کی اس وقت یہاں نہ آنے کی صرف ایک, باقی انشاءاللہ منڈے سے وہ اپنے آفس میں ہیں, آپ کا کسی کا دوست کا جس کا دل چاہے آپ آئیں, ان سے بات کریں, ان کا موقف لیں, انٹرویو لیں, وہ حاضر ہے. لیکن اس وقت کیونکہ وہ ابھی پورے ایک ہفتے کے بعد ایک ٹراما سے نکل کے باہر آئیں, تو اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ. جی جو دوسری بات ہے کہ پولیس نے اس کے اوپر کارروائی نہیں کی. کورٹ نے اسپیسیفکلی ڈائریکشن دی تھی جو آئی او تھے ان کو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے. اب وہ کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اگر وہ کارروائی کرے پولیس تو کس کے خلاف کرے؟ اس میں تو وہ آئی او جو ہے وہ خود ملزم ہے, اس کے اندر جو ایس ایچ او کنسرنڈ ہے وہ خود ملزم ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر کے بغیر رات کو بندوں کو اٹھا لیا, اغوا کر لیا, اور صبح جا کے ویری نیکسٹ ڈے اگر ان کی اس کا سٹانس جو ہے اس کو درست مان لیتے ہیں کہ انہوں نے بالکل جی ٹھیک پرچہ دے دیا, ٹائم پہ ان کے پاس اپلیکیشن آ گئی, تو رات کو جب 11 بجے بندے کو اٹھا لیا تو اس وقت تو ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی. ایف آئی آر اگر 8:30 بجے صبح ہوئی ہے تو ساری رات انہوں نے بندے کو کیوں رکھا؟ اور صبح جب 12:30 بجے جا کے انہوں نے اپلیکیشن دی تھی ان کے پاس, تو اس وقت وہ اپلیکیشن وصول کر لی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بندہ ہے ہی نہیں. ابھی بھی وہی ہے. جی جی اس ایف آئی آر میں سیف ہاؤس کا ذکر کیا, وہ ثابت نہیں ہو سکا. بہت سارے جھول ہیں اس ایف آئی آر میں. جی بالکل ایسا آپ کی جانب سے عدالت سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا جے آئی ٹی یا کوئی ایس آئی ٹی ایسی بنائی جائے جس میں یہ آئی او تو واضح ہو چکا ہے کہ وہ خود نہیں. دیکھیں وہ عدالت نے اس میں اسپیسیفک ڈائریکشن دی تھی, لیکن اس ڈائریکشن کو کمپلائی نہیں کیا آئی او نے اور ایس ایچ او کنسرن نے. اب اس کے اندر ہم نے آئی جی کو اپلیکیشن دی ہے, وہ بھی آپ کو کاپی ابھی دے دیتے ہیں. آئی جی کو ہم نے اسپیسیفکلی اسی اس کے اوپر اپلیکیشن دی ہے کہ یہ سارے لوگ ایس ایچ او, جو آئی او ہے, جو باقی لوگ اس کے اندر انوالو ہیں, ایم ڈی ہے, جی ایم ہے, اور باقی سارے جو لوگ ہیں, ان سب کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. وہ اپلیکیشن جو ہے آفیسر کو اپوائنٹ کیا گیا, جی سینئر آفیسر کو اپوائنٹ کیا گیا, سوال کوئی سینئر آفیسر اپوائنٹ نہیں کیا گیا. اس کے اندر آئی جی صاحب خود سن رہے ہیں ان کا موقف, آج بھی انہوں نے بلایا تھا. آئی جی صاحب ہی خود انہوں نے آج ان کو بلایا تھا, ان کا موقف آج انہوں نے وہاں پہ سنا ہے. سول پیٹیشن فائل کیا آپ نے؟ نہیں, سول پیٹیشن ابھی کوئی فائل نہیں ہے. سر آپ اس کے بارے میں ریٹ کیوں نہیں کرتے ہائی کورٹ میں؟ ڈیفیمیشن سوٹ کیوں نہیں فائل کرتے؟ جی ڈیفیمیشن کا سوٹ بالکل فائل ہو جائے گا, وہ بالکل ہم فائل کرنے جا رہے ہیں. ریٹ پیٹیشن اس لیے فائل نہیں ہوئی کہ ریٹ پیٹیشن سے پہلے جو اس کے لوازمات ہیں, جو قانون کہتا ہے, وہ ہم نے جو اپروپریٹ فورم ہے اس ریمیڈی کو ہم نے اویل کرنے کے لیے ہم نے آئی جی صاحب کو اپلیکیشن دی. اگر ہمارا موقف یہاں پہ نہیں سنا جاتا اور ہماری اس اپلیکیشن کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اگلا حل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل ہوگا. آپ کا خیال ہے کہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں مجا مجا یہ بڑھا دی سر دیکھیں اس میں اپنے ادارے کے خلاف ایف آئی آر دیں؟ جی بالکل ایف آئی آر. دیکھیں پولیس کی, اگر پولیس آفیسر جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے, اپنی جو پاورز ہیں اس سے ایکسیس کوئی کام کرتا ہے, تو اس کے لیے بھی قانون کے اندر طریقہ کار موجود ہے. اس کے اندر 155C کی کارروائی ہوگی, وہ جو آفیسرز ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوگی. جی وہ نوکری سے برخاست ہوں گے, فوری طور پہ سسپینڈ ہوں گے, وہ ساری پروسیس ہے. وہ آج بھی ان کو انہوں نے سنا ہے, کل پھر انہوں نے بلایا ہوا. اگر وہ نہیں کریں گے کل تک تو ہم ڈیفینیٹلی اس کا جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے, اور ہم جو قانون ہے وہ اپنا رستہ لے گا. ہم ریٹ پیٹیشن میں بھی جائیں گے اور ہمیں جہاں جہاں پہ بھی جانا پڑا پھر جائیں گے. شہید صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر میں کہ پولیس نے نیوزلت میں مقدمہ درج کر کے ایک حساس داری کی تصدیق کی, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں یا بیانیہ ہے یا حساس ادارہ زیادہ آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں اس میں حساس, جی جی بالکل اس حساس ادارے کی بھی تصدیق ہوئی. جو نواز صاحب ہیں اور جو یہ سارا جو صحافی برادری ہے, پوری صحافی برادری کی تصدیق ہوئی. یہ صرف ایک بندے کی تصدیق نہیں ہے سر. وہ حساس ادارہ جس کا الزام لگایا گیا وہ ثابت ہی نہیں کر سکے, اور ایسا کوئی عمل ہوا بھی نہیں. وہ فون ٹیلی فون ان کے پاس ہے, آج بھی ان کے پاس فورینسک ہو چکا ہے اس کا, اس کے اندر بھی وہ ثابت نہیں کر سکے. وہ جو جس بندے نے ایلیگیشن لگایا وہ کبھی جا کے پولیس کے پاس اس نے اپلیکیشن بھی نہیں دی. صرف اور صرف کیا تھا کہ ان کو ڈرانا دھمکانا مقصد تھا, اور وہ ایک ایلیگیشن ایسا لگانا مقصد تھا کہ جس کے اوپر کوشش ہو کہ ان کی بیل نہ ہو اور ان کو تھوڑا سا پش کیا جائے اور ان کو فکس کیا جائے. جو یہ خبریں لگا رہے تھے 3 نومبر کو ان کی لاسٹ جو ہے وہ خبریں لگی ہیں مختلف اخبارات کے اندر, اور اسی رنج میں اسی جو گرج تھا اسی کے اندر جو ہے وہ ساری کارروائی کی گئی. اچھا میں یہاں پہ سوری میں تھوڑا سا ایک جواب بھائی کا بھی دے دوں, کیونکہ باسط نے بھی سوال کیا تھا سیف ہاؤس کے حوالے سے. اچھا بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے جو ہماری پولیس ہے نا, میں تو کہتا ہوں پولیس گردی ہے یقینی طور پر. اب میں صحافی اگر زمان میں بات کروں, کیونکہ میں اس وقت ابھی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ یہاں بیٹھا ہوں A1 TV کی جانب سے,
تو جو مقدمے میں انہوں نے جس کو سیو ہاؤس ڈکلیئر کیا ہے وہ گھر وہ آفس ہمارا ایس سی سی پی کے اندر A1 ٹی وی کی پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے رجسٹرڈ ہے اور وہاں آج بھی وہ بورڈ لگا ہوا ہے. تو مجھے تو حیرت ہے نواز صاحب کو اس رات پولیس لے کے بھی گئی ہے, اس جگہ پہ لے کے گئی ہے اپنا نقشہ بنانے کے لیے بھی, تو ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹی وی کے آفس میں جا رہے ہیں جو پرائیویٹ لمیٹڈ کا آفس ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ حساس ادارے کا آفس ہے. دوسری جانب جو ایم ڈی ہے جس نے یہ بات کی ہے سر, جس نے یہ بات کی ہے کہ مجھے وہاں بلایا گیا, مجھے تو اسی کمپیٹنسی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, وہ بندہ جو عدالت میں, شاید وسیم صاحب دوبارہ کلیئر کریں گے اسے, عدالت میں کھلی تھریٹ کرتا ہے, جج صاحب کو کہتا ہے کہ اگر یہ پنجاب میں ہوتے تو میں ان کو مینج کر لیتا, اور عدالت نے اس الفاظ پر سرزنش کی ہے کہ آپ مینج کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک 20 گریڈ کے آفیسر ہیں اور آپ اس شخص کو مینج کر لیتے جو رائٹ پر ہے. سر جی بالکل اسی پوائنٹ کے اوپر جب عدالت کے اندر انہوں نے کہا کہ میں مینج کر لوں گا, عدالت نے ان کی سرزنش کی, اور اس حد تک سرزنش کی کہ وہ ایم ڈی صاحب جو ہیں وہ گریڈ 20 کے آفیسر جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ عدالت میں رونا شروع ہو گئے. تو اس کے اندر سرزنش تو ایک علیحدہ چیز ہے, بیسیکلی انہوں نے ثابت یہ کرنا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی چیٹنگ یا امپرسونیشن ہوئی ہے جو وہ ثابت نہیں کر سکے. ایڈوکیٹ صاحب, عامر ملک میرا نام ہے, نیوز پروموشن سے میرا تعلق ہے. آپ نے ابھی جو کیس کی جو عدالتی کارروائی کی جو آپ نے ذکر کیا اس میں یہ تو یہ ہے کہ کورٹ کے آرڈر میں یہ پروو ہو گیا کہ جو ان کے لائرز تھے انہوں نے جعلی وکالت نامہ دیا تھا. دوسرا یہ پروو ہو گیا کہ پولیس جو ہے اس نے بغیر سائن کا, یہ بغیر کسی اپلیکیشن اپنے پاس سے اپلیکیشن تیار کر کے فیک اپلیکیشن پہ بندے کو ریسٹ کر کے 3 دن رکھا, ٹارچر کیا, جو بھی کیا. تو ہم صافی ہیں, صافیوں کے ساتھ اس طرح کی پریکٹسز ہوتی رہتی ہیں, کرپٹ ایلیمنٹ جو اپنے ہمارے کرتے رہتے ہیں, ہمارے انگیج کرتے رہتے ہیں. یہ ایک لیسن بھی ٹیچ کراتے ہیں ہم. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ان کے لائرز تھے جنہوں نے جعلی وکالت نامے دیے, ان کے لائسنس کی سسپینڈ کروانے کے لیے یا ان کے خلاف بار سے یا کونسل سے کارروائی کروانے کے لیے کیا کارروائی؟ جی اس کے لیے دوسرا سوال یہ کہ پولیس نے جو اس میں سارا کام جو یہ کیا, یہ ان کی کرپٹ پریکٹسز ہیں, اس میں پولیس کی کرپٹ پریکٹسز جو ہوتی ہیں اس کے خلاف اپلیکیشن یا کیس جو ہے وہ ایف آئی اے میں بنتا ہے. جو لوگ کہیں سے کوئی فنڈڈ وہ چیزیں کر کے کسی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو یہ مس کنڈکٹ ہوتا ہے ان کا, تو ایف آئی اے میں آپ ابھی تک کیوں نہیں ہیں؟ جی اس میں جو بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں پہلی چیز جو ہے جو وکلاء ہیں ان کے خلاف بار کونسل کی ڈسپلنری کمیٹی ہے, اس کے پاس ہم جا رہے ہیں جن لوگوں نے یہ کیا, وہ کیونکہ بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے اس آرڈر کے اندر بھی کہ انہوں نے کورٹ نے ان سے سگنیچر بھی کروائے, جو جی ایم ہیں اور ایم ڈی ہیں ان کو میچ بھی کیا اور ان سے اسپیسیفکلی کوشچن بھی کیا کہ آپ نے یہ سگنیچر کیے ہیں کسی وکالت نامے کو؟ جی ہم نے نہیں کیے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے یہ سگنیچر نہیں ہے اور یہ جو آپ کے وکالت نامہ پیش کیا گیا ہے آپ اس سگنیچر کو درست مانتے ہیں؟ اس نے کہا جی کہ ہم نہیں مانتے. اس کے اوپر ہم جو ہے بالکل پروسیڈنگ کر رہے ہیں. دوسرا جو کوشچن ہے آپ کا کہ ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے, بالکل ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے. ایف آئی اے کا کیس جو ہے وہ اس صورت میں بنتا ہے کہ اگر جو اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ اگر ہم سے کوئی رشوت طلب کر رہے ہوتے, وہ ہم اینٹی کرپشن سیل ہے ان کا پنجاب کے اندر یا باقی صوبوں کے اندر, انہوں نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے, وہ اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. جو اسلام آباد پولیس ہے, جو وفاق کے ادارے ہیں, ان کے اندر بالکل ایف آئی اے کے اندر ہی ایک انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سے سرکل بنایا ہوا ہے اینٹی کرپشن کا, وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ وہ کام نہیں ہوا, یہاں پہ ہمارے خلاف جو پروسیڈنگ کی گئی وہ تمام پروسیڈنگز جو تھی وہ انلیگل تھی, ان کو اغوا کیا گیا اور وہ ساری چیزیں کی گئی. وہ کام جو ہے وہ انہی کے اگینسٹ ہونا ہے جن اداروں نے کیا ہے. اگر اس کے اندر وہ ہم سے انلیگل گریٹیفیکیشن یا اس کے اندر وہ لے کے آتے تو بالکل ڈیفینیٹلی ہم جو ہے اس کو ایف آئی اے والے فورم پہ بھی لے کے جاتے. لیکن یہ کیونکہ ان کی اس کے خلاف جو پولیس کی 155C اس کو ڈیل کرتی ہے, جو سیکشن 155C ہے, جو پولیس آفیسر جو ہے وہ اپنی پاور سے بیانڈ جا کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے وہ اس کی ڈسپلنری ایکشن جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آئی جی کنسرن جو اس کے ہائی آفیشلس ہیں اور اسی تھانے کے اندر اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ یہ ساری پروسیڈنگز میں ہمیں کہیں سکسیس نہیں ہوگی تو پیکا ایکٹ تو ہمارے پاس موجود ہے ہی, وہ جو ایف آئی اے جس کو ڈیل کرتا ہے. لیکن وہ پیکا ایکٹ جو ہے اس کے اندر بھی جو خبریں ہیں یا جو آپ کے یہ اس کے اوپر کیا اس کو کہتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر یا فیک نیوز جو ہے, جو ایک بڑا ایشو بھی رہا ہے پچھلے دنوں میں, وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. اینٹی کرپشن جو ہے اس کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس
तब हम जा सकते हैं कि जब हमारा कोई ऐसा एलिगेशन हो कि उन्होंने कोई करप्शन की है, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है, वो अगर जब ये FIR उस तरफ लेके आएंगे, जब ये मैनेजमेंट के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जो ये करप्शन हाईलाइट कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहें, वो बेशक MD यूटिलिटी स्टोर्स हो या वो पुलिस हो, तो उसके लिए वो FIA वाला फॉर्म जो है वो यूज़ होगा। अभी जो इसकी प्रोसीडिंग्स होगी, ये अफवाह हब्से बाजार में रखना, वो पुलिस की ही डोमेन है और उसी के अंदर जो है हम